اس مہینے کی 22 تاریخ مکتب مصطفی کے ایک مایہ ناز نمائندہ کردار، خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ اس اہم اور تاریخ ساز موضوع پر اس وقت کو بہت ناکافی سمجھتا ہوں۔ یہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہمارے شاندار ماضی کے وہ بنیادی لمحات وابستہ ہیں کہ جن پر ہماری ملت کی عمارت استوار ہے، لیکن اس محدود وقت میں آپ کے سامنے میں جو کچھ عرض کروں گا، اس میں ہدف یہ ہے، حق تعالی شانہ نے بہت ہی عجیب انداز میں صدیق اکبر کی جامعیت، مرکزیت اور ایسی حیثیت بیان فرمائی ہے گویا پوری امت اس ایک شخص میں سمائی ہوئی ہے۔ جس طرح ان کا استاد کامل انبیاء و رسل کی جامعیت کا اشتہارہ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام تمام انبیاء اور رسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں پنہا نظر آتے، اور اسی طرح صدیق اکبر میں تمام صحابہ اکرام اور اس وقت تک امت کے جتنے بھی جلیل القدر کردار گزر چکے ہیں، وہ اپنی تمام خوبیوں، اپنے تمام کمالات، اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ اس ایک شخص کے آئینے میں عیاں نظر آتے ہیں۔ اسلام سے زیادہ شریف مذہب بھی کوئی نہیں، اور اسلام سے زیادہ بہادر مذہب بھی کوئی نہیں۔ اس کی شرافت کا مفہوم کمزوری نہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا، شریف کبھی کمزور نہیں ہوتا، اور بزدل کبھی شریف نہیں ہوا کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے عجیب تھے۔ فرمایا، مسلمانوں، اللہ ہمیشہ دینے کا عادی ہے، آج وہ تم سے کچھ لینا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، مجاہدین کے جنگی ساز و سامان بھی مہیا کرنا تھا، گھوڑے بھی چاہیے تھے، ان کے بچوں کی ضروریات کے لیے کچھ غلہ بھی چاہیے تھا، یہ سب کچھ وہاں مہیا کرنا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ایثار دیتے ہوئے فرزندان اسلام کو خطاب فرمایا۔ اس راز کو اصحاب رسول سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ جب اللہ اپنے بندوں سے مانگتا ہے، وہ اس کی ضرورت نہیں، شفقت ہوا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح باپ اپنے بیٹے کو مٹھائی دے کر مانگنا شروع کر دے، ہمیں بھی دو گے، یہ دیکھنے کے لیے میرے بیٹے کا ظرف کتنا ہے، اسے مٹھائی اچھی لگتی ہے یا ابو اچھے لگتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور نعمتیں عطا فرمانے کے بعد کبھی کبھی مانگتا ہے کہ ہمیں بھی دو گے، ورنہ وہ کس کا ضرورت مند،
ورنہ وہ کس کا محتاج؟ وہ ساری کائنات کا دینے والا ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ حق تعالی شانہ خود فرما رہا ہے اپنی لا ریب کتاب میں، سورہ فاطر ہے، آیات نمبر 15، آیت نمبر 15 ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یا ایھا الناس، پوری کائنات انسانی کو خطاب فرمایا، یا ایھا المومنون نہیں کہا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا الناس، پوری کائنات انسانی، چاہے وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، صحرا میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، سب کو خطاب فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے در کے مانگتا ہو، تم سب اللہ سے مانگنے والے ہو، یا ایھا الناس، پوری کائنات انسانی کو خطاب فرمایا، جو میرے ہیں وہ بھی، جو میرے نہیں وہ بھی، جو مجھے جانتے ہیں وہ بھی، جو مجھ سے غافل ہیں وہ بھی، انتم الفقراء الی اللہ۔ تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تم امیر و کمیر ہونے کے باوجود، حکمران اور مقتدر ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود، دولت مند ہونے کے باوجود، دانش مند ہونے کے باوجود، ولی ہونے کے باوجود، حکیم ہونے کے باوجود، صدیق و شہید ہونے کے باوجود، اور بس کیا کہوں، نبی اور رسول ہونے کے باوجود، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تمہاری پہچان ہی یہی ہے کہ تم اللہ کے در کے مانگنے والے ہو، تم اللہ کے در کے فقیر ہو، تم اللہ کے در کے منگتا ہو۔ کچھ وہ ہیں جنہیں یہ راز بہاروں میں بھی سمجھ آ جاتا ہے، اگر بہاروں میں سمجھ نہ آئے تو خزاں میں تو سمجھ آ ہی جاتا ہے۔ کچھ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں یہ راز جوانی میں بھی سمجھ آ جاتا ہے، اگر جوانی میں سمجھ نہ آئے تو بڑھاپے میں تو اللہ یاد آ ہی جاتا ہے۔ کچھ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں صحت میں بھی یہ راز سمجھ آ جاتا ہے، اگر صحت میں سمجھ نہ آئے تو پھر بیماری میں تو سمجھ آ ہی جاتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم دامن پھیلانے والے ہو، اشک بہانے والے ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہی غنی و حمید ہے
دل کے ریکارڈ میں رکھ لو یہ بات۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان میرا حاصل مطالعہ۔ میں نے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج، طبیعت اور ذوق کو پڑھا، اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر۔ اللہ کے بعد مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نظر بھی کوئی نہیں آتا، اور اللہ کے در پر مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مانگنے والا بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ خلاصہ کائنات ہے، اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اسی کی ذات اقدس نے کائنات میں سعادتیں بانٹی ہیں۔ اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جس کے در و دیوار کی رب العالمین قرآن میں قسمیں کھا لیتا ہے۔ اس کی عظمت کا یہ عالم ہے، اس کے پسینے سے گلشن خوشبوئیں لیتے ہیں۔ اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جس کے پسینے سے خوشبوئیں آتی ہیں، کائنات معطر ہو جاتی ہے، کہ اس کی زلفوں سے راتیں سیاہی لیتی ہیں، اس کے دندان اقدس کی تابانی سے ستارے چمکنا سیکھتے ہیں، اس کے قیام سے آسمانوں کو بلندیاں ملتی ہیں، اس کے قعود سے دھرتی سکون حاصل کرتی ہے، اولیاء اسی کے در سے ولایت لیتے ہیں، علماء اسی کے قدموں سے علم حاصل کرتے ہیں، حکماء اسی کے قدموں سے حکمت لیتے ہیں، صلحاء اسی کے در سے تقوی لیتے ہیں، مجاہدین اسی کے مکتب سے جہاد حاصل کرتے ہیں، صدیقین اسی کے در سے صدق لیتے ہیں، عادل اسی کے در سے عدل کا سبق لیتے ہیں۔ اور بس کیا کہوں، یہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، یہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی سے سب کچھ لیتا ہے۔ فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے، کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی۔ عظمت کا یہ عالم ہے اور فقر کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا سوتی ہے وہ تنہا روتا ہے، کہ ساری دنیا سوتی ہے وہ تنہا اللہ کے در پہ روتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی راتیں مقابلہ کرتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا، کبھی کبھی راتیں مقابلہ کرتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و فکر کا، راتیں ہار جاتی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتا ہے۔ گریبان آنسوں سے تر ہے، پنڈیوں میں ورم ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں رو رو کر۔ میرے عزیز دوستو، ایسا عابد دکھاؤ تو صحیح، انسانی تاریخ تمہارے سامنے ہے، مطالعہ کرو نا۔
کوئی ایسا عابد دکھاؤ کہ جسے خود معبود کہے قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا۔ میرے محبوب یہ جو رات بھر کھڑے رہتے ہو اپنی دل کی خوشی کے لیے، یہ جو رات بھر کھڑے رہتے ہو اپنے دل کی خوشی کے لیے، میرے محبوب کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو میری خوشی کے لیے۔ صدیقہ کائنات عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب آپ تو مقام عصمت پر فائز ہیں، آپ تو معصوم ہیں، گناہ کا تو تصور ہی نہیں، پھر اس قدر استغفار کیوں کرتے ہو، پھر اس قدر عاجزی کیوں کرتے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس موسم کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے یتیم کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا، جس نے اس یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا، اس نے اپنے لطف و عطا میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کے شکر میں کمی آنے دوں؟ اب آپ مجھ سے متفق ہو گے نا؟ کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دینے والا آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے، جس کی پہچان ہی ہمیشہ دینا ہے، آج اس کی شفقت کا یہ عالم ہے، وہ تم سے کچھ مانگ رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جس کی پہچان ہی ہمیشہ دینا ہے، آج وہ تم سے مانگ رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، دشمن کے جاسوس آئے ہوئے ہیں، چندہ تو مانگنا پتہ نہیں کب کا معمول ہے، لوگ ایمرجنسی میں ہنگامی حالات میں چندہ مانگتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے مناظر دیکھے تھے لیکن آج کا منظر بڑا عجیب تھا۔ ابن خطاب اٹھے، فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے محبوب جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے اس میں سے نصف عیال و اطفال بچوں کے لیے رہنے دیتا ہوں اور نصف آپ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ آغاز تھا، میں کیوں تکرار کروں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پوچھی، ابو بکر ایثار کے مرحلوں میں تم تو سابقون الاولون میں سے ہوتے ہو، سابقون الاولون میں سے ہوتے ہو، آج سب کے بعد آئے ہو، خیریت تو ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، وہ تاخیر کا باعث یہ تھا آج میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیوار پہ ہاتھ پھیرا، آج سے پہلے کبھی نہیں، آج زندگی میں پہلی مرتبہ گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرا۔
کوئی سوئی بھی آج محبوب کے قدموں میں حاضری سے رہ نہ جائے۔ جو کچھ تھا لایا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا، جس نے فنا ہونا تھا لایا ہوں، جس نے باقی رہنا ہے وہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ گھر میں آپ کی محبت اور اللہ کی محبت جلوہ افروز ہے، ہمیشہ رہے، سدا بہار رہے، اس پہ زوال نہیں، وہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور باقی جو کچھ تھا لایا ہوں۔ دشمن کے جاسوس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے میرے عزیز دوستو، اگر پاکستان کے حکمران اور عوام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے معبود سے وفا کا عزم کر لے، پوری دنیا میں اس سے زیادہ مضبوط ملک کوئی نہیں ہوگا۔ پھر یہ کافروں سے نہیں ڈرے گا، پھر یہ کفریہ طاقتوں سے نہیں ڈرے گا، پھر یہ خدا کے باغیوں سے نہیں ڈرے گا، خدا کے باغی اس سے ڈریں گے۔ دشمن نے تو ارادہ ملتوی کر لیا، لیکن کملی والے نے فرمایا ہم اپنے ہدف پر جائیں گے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں تھا کہ وہ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ عالم غیب تو اللہ ہی کی ذات ہے، عالم غیب تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا ہم ضرور جائیں گے۔ اس موقع پر منافقین نے کارروائی ڈالی۔ موسم سخت ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، دشمن بڑا مضبوط ہے، طاقت اور تعداد میں ہم سے زیادہ ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کھجوروں کی فصل بھی تیار ہے، اسی پر سالانہ معیشت کا انحصار ہے۔ یہ فصل ضائع ہو گئی تو دال روٹی کہاں سے بنے گی؟ پورا سال بھوکا مریں گے کیا؟ جہاد تو بہرحال اچھی چیز ہے، یہ بہرحال ہمارے بھی کچھ حالات ہیں۔ حق تعالی شان نے جب منافقین کی یہ بیمار گفتگو سنی نا، تو حق تعالی شان نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ